سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرا مسئلہ ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا کہ ان پہ تہمت لگی، اور تہمت لگائی یہ کب لگتی ہے؟ جب کسی انسان کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ کامیابی دے دے اور دشمن اس کی کامیابی کو نہ روک سکے تو پھر اس پہ الزام تراش کر دیتا ہے، اس کی شخصیت کو مجروح کرتا ہے۔ کامیابی کو روکنے کا یہی طریقہ رہ جاتا ہے کہ اب اس کی شخصیت کردار کشی کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو مدینہ کے لوگ فوری طور پہ کیسے تیار ہوئے؟ فوری طور پہ، یہ شاید میں نے آج سے سال ڈیڑھ سال پہلے اس عنوان پہ تھوڑی سی آپ کو کچھ بات بتلائی تھی کہ یہ عبدالعظیم بن مادی کرب نام کا ایک بادشاہ تھا جو کہ فتوحات کرتے ہوئے نکلا تھا۔ قصہ مختصر، جب وہ مدینے میں آیا اس کے ساتھ 400 کے قریب اس کے پادری تھے۔ اس نے ان پادریوں سے یہ کہا کہ آپ جو ہے، پادریوں نے کہا کہ یہ جو مدینے کی زمین ہے، یہ یثرب کی زمین ہے، یہ آخری نبی کی آرام گاہ بننے والی ہے، تو ہمیں اجازت دے ہم یہاں پر رک جائیں، ہم اس نبی کا انتظار کریں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے ان پادریوں کے لیے مکانات تعمیر کروائے، 40 یا 400 کم و بیش اس کے قریب تعداد تھی، سب کے مکانات تعمیر کروائے، اور ایک 2 منزلہ مکان ہمارے پیارے پیغمبر کا بھی تعمیر کروایا کہ اگر، اور ساتھ خط لکھا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں میرا خط ان کو دے دیا جائے کہ یہ مکان میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ ہے، اور دوسری بات کہ اگر میں زندہ رہا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر ان کا صحابی بنوں گا، اگر ان کے آنے سے پہلے میں دنیا سے چلا گیا تو میرا تحریری خط رسول اللہ تک پہنچا دینا کہ میں اس دنیا سے ان پر ایمان لا کر جا رہا ہوں، میں ان کو نبی مان کر جا رہا ہوں۔ اب جب اللہ کے نبی کا وہ مکان دے کر گیا جس کو آپ ہم لوگ یہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی ہجرت کی رات بعد وہاں پر گئے مدینہ میں تو ابو ایوب انصاری کے مکان میں رکے تھے۔ ایسے نہیں ہے، ابو ایوب انصاری رسول اللہ کے مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے، اس کا خیال رکھنے کے لیے اصل وہ مکان رسول اللہ کا تھا جو طبہ حمجری عبدالعظیم بن مادی کرب چھوڑ کر گیا تھا۔ تو یہ پوری قوم یثرب کی اس آخری نبی کے انتظار میں بیٹھی تھی 1000 سال سے۔ جب وہ 1000 سال سے انتظار میں بیٹھی تھی، علامات دیکھیں، سارا کچھ دیکھا، اللہ کے نبی کو پہچان لیا۔ اللہ کے نبی جب مدینہ میں آئے، بچیاں چھت پر کھڑی جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ترانے گا رہی ہیں، اللہ کے نبی کا استقبال فرما رہی ہیں۔ کیوں؟ ان کی نسلوں اور بچوں کے ذہن میں بھی تھا کہ اللہ کے آخری نبی آنے والے ہیں۔ جب وہ پوری قوم ایک بات کے لیے تیار تھی تو وہ سارے جلدی اسلام میں داخل ہو گئے، سب مان گئے۔ اتنی بڑی اور آسان کامیابی کہ پورے کا پورا علاقہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ تو وہاں کا ایک چودھری تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن ابی۔ اب اس کو تھا کہ میں مدینے کا سردار بنوں گا۔ جب دیکھا کہ کائنات کا سردار آ گیا ہے، ساری سرداری ادھر چلی گئی، مجھے کون رکھے گا؟ یہ حسد میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے قوم کو لڑانے کے لیے، صحابہ کو پریشان کرنے کے لیے طرح طرح کی باتیں گڑی۔ پہلے غزوہ بنی مریثہ میں اس نے یہ کیا، انصار اور مہاجر صحابہ کو لڑانا چاہا، کہا یہ مہاجر جو ہیں ان کی کیا حیثیت ہے، یہ تو وہاں سے اٹھ کر آ گئے۔ لیکن یہ چال ناکام ہوئی۔ بڑا یہ پریشان تھا کہ کسی طرح رسول اللہ کو مدینے سے نکال دوں، کسی طرح میں اس مہاجرین کو یہاں سے نکال دوں اور مدینے کا بڑا میں خود بن جاؤں۔ حتیٰ کہ اس کی زبان سے یہ ایک بےہودہ بات نکلی، کہنے لگا ہم عزت والے لوگ ان ذلت والے مہاجرین کو یہاں سے نکال دیں گے۔ لیکن جب مدینے میں داخل ہونے لگا، ان کے بیٹے نے تلوار نکال کر گردن پہ رکھ لی، کہا اے کذاب پیچھے ہٹ جا، تو نے خود کہا تھا آج عزت والے ذلت والوں کو نکالیں گے، تو ذلیل ہے کہ تو منافق ہے، اور میرے نبی عزت والے ہیں، میرے نبی مدینے میں داخل ہو گئے، تو داخل نہیں ہوگا۔ بیٹے نے اپنے باپ کا داخلہ مدینے میں روک دیا۔ اسلام کے ساتھ یہ اصول ذہن میں رکھیے، ہمارے رشتے رسول اللہ کے ساتھ بنتے ہیں، رسول اللہ کے ساتھ ٹوٹتے ہیں۔ جو ہمارے رسول اللہ کا ہے وہ ہمارا ہے، اور جو ہمارے نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، چاہے ہمارے ساتھ مل کر ایک ماں کے پیٹ سے ہم نے جنم لیا ہو، لیکن جو ہمارے نبی کا نہ ہو وہ ہمارا نہیں ہوتا۔ یہ ایک سیدھا سیدھا اصول ہے۔ ہمارے رشتوں کی بنیاد رسول اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ ہمارے نہ کئی رشتے بنتے ہیں نہ ٹوٹتے ہیں۔ تو اب انہوں نے جب یہ کیا، اس کو بڑی ذلت محسوس ہوئی، لیکن اس غزوہ سے واپسی پہ ایسا ہوا، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھی، ان کے ساتھ ان کا ہار تھا جو اپنی بہن سے مانگ کر حضرت اسماء سے لے کر گئی تھی۔ ان کا وجود بہت ہلکا تھا اور ایک پالکی میں بٹھا کر ان کو ایسے اونٹ پہ رکھا جاتا تھا۔ اس عرب معاشرے کے رواج کے مطابق رات کے وقت یہ قضاء حاجت کے لیے گئیں اور ہار گر گیا تو یہ اپنی چیز گم ہو جائے بندے کو اتنی فکر نہیں ہوتی، لیکن کسی دوسرے سے مانگی چیز گم ہو جائے تو زیادہ فکر مند ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ ہار کو ڈھونڈنے کے لیے چلی گئی، ہار کو تو مل گیا، لیکن قافلہ چونکہ راتوں کو چلتے تھے، قافلہ دیکھا تو چلا گیا۔ جب قافلہ چلا گیا، سید عائشہ چادر لے کر وہیں پر لیٹ گئی۔
اس کے بعد پیچھے ایک صحابی جو ریس گارڈ کے طور پہ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پیچھے سے آ رہے تھے کہ قافلے کا گرا ہوا سامان کوئی ہو تو وہ میں اٹھا کر لے جاؤں۔ دیکھا وہ انہوں نے پردے کا حکم اترنے سے پہلے سیدہ عائشہ کو دیکھا ہوا تھا، انہوں نے انا للہ پڑھنا شروع کر دیا کہ قافلہ چلا گیا ہے، سیدہ عائشہ یہاں پر ہے۔ اور جب یہ بات ہوئی، اب اس بات کو ذرا دل کے کانوں سے سنیے، ایک واقعہ ہوتا ہے ایمان والے عزتیں پا جاتے ہیں، بدبخت لوگ اس واقعے کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بن جاتے ہیں۔ اب حضرت صفوان نے حضرت عائشہ کو اونٹ پہ بٹھایا اور بٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر چلے گئے۔ اس وقت قافلہ اتر چکا تھا اور دن کا اجالا ہو رہا تھا۔ اس وقت جب دیکھا کہ سیدہ عائشہ اونٹ پر ہے اور صفوان آ رہے، اب اس عبداللہ بن ابی منافق کو موقع ملا۔ اور ہمیشہ جتنے بھی لوگ مقدس ہوں، جتنے بھی بڑے ہوں، ان کو اپنی بہو بیٹیوں کے بارے میں ایسی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو بدبخت لوگ ذات کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ گھریلو حرمات پہ، عزتوں پہ ہاتھ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیوی والدہ حضرت مریم پہ تبرہ کر کے حضرت عیسیٰ کو پریشان کیا گیا۔ ادھر آئیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، امت کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پہ عبداللہ بن ابی نے بات اڑا دی کہ یہ اب پاک دامن نہیں رہی، انہوں نے صفوان کے ساتھ جو ہے معاذ اللہ غلط کام کا ارتکاب کیا ہے۔ اب یہ ایسا الزام تھا، آسمان ٹوٹ کر گر پڑتا تو یہ حق تھا، زمین پھٹ جاتی تو یہ حق تھا۔ اتنا سخت الزام، اور اس ہستی پہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے عائشہ جو ہے وہ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور کسی نے پوچھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، اے اللہ کے رسول، آپ کو سب سے زیادہ پسند کون ہے؟ فرمایا عائشہ عورتوں میں، فرمایا اور مردوں میں؟ فرمایا ابوہا، مجھے عورتوں میں عائشہ پسند ہے، مردوں میں اس کا باپ ابو بکر پسند ہے۔ اب اللہ کے نبی کی پسند پہ ہاتھ ڈال دیا، الزام لگا دیا۔ ایسا الزام کسی شریف آدمی پہ لگ جائے تو اس کی کیا زندگی ہوتی ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی انتہائی غم زدہ ہوئے، اور حضرت عائشہ بے فکر، ان کو پتہ ہی نہیں کہ معاملہ کیا ہوا۔ مدینے میں کوہرام مچا ہوا ہے، صحابہ رو رہے ہیں، اتنا غم، اور یہ جنگل کی آگ کی طرح یہ بات پھیل رہی ہے، منافقین اس بات کو پھیلا رہے ہیں۔ اور سید عائشہ کو تو کوئی معاملہ ہوا تھا تو ان کو غم زدہ ہوتا۔ وہ حضرت ام مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رات کو جنگل میں یعنی تقاضے کے لیے گئیں، تو حضرت ام مستہ کو ٹھوکر لگی پاؤں کی۔ ان کا تیس مستہ، مستہ ہلاک ہو جائے، اپنے بیٹے کے لیے بد دعا کی۔ حضرت عائشہ فوراً ناراض ہو گئی، آپ کا بیٹا بدری ہے، آپ کا بیٹا جنگ بدر کا ساتھی ہے، آپ نے اس کو گالی کیسے دے دی؟ انہوں نے کہا تجھے نہیں پتا بیٹی کا معاملہ کیا ہوا ہے؟ اب انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا کیا ہوا۔ کہا جو تہمت لگانے والا عبداللہ بن ابی ہے، میرا یہ بدبخت بیٹا بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا ہے، یہ بھی آپ پہ تہمت لگانے والا ہے۔ جب یہ بات سنی تو سید عائشہ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ یہ کیا ہوا، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ یہ معاملہ یہاں تک پہنچا ہوا ہے۔ گھر میں آئی تو اللہ کے نبی الگ پریشان۔ حضرت عائشہ نے اجازت لی اور اپنے والد کے گھر میں آ گئی۔ اب حضرت ام رومان آتی ہیں، دلاسا دیتی ہیں، سید عائشہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا، دن رات رو رہی ہیں۔ ایک ایسی پاک باز ہستی جس کی تصویر اللہ نے رسول اللہ کو نکاح سے پہلے دکھائی ہو، ایسی پاکیزہ ہستی جس کی پاکیزگی پہ فرشتے گواہی دینے والے ہوں، جس کا نکاح خود اللہ نے کروایا ہو، ایسی ہستی پہ الزام لگ جائے تو پیچھے بچتا کیا ہے؟ اب سید عائشہ غم زدہ انتہائی دکھ کے عالم میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے ہیں، آ کر پوچھتے ہیں کہ بتائیے، عائشہ کا حال حوال پوچھتے، پھر چلے جاتے۔ حضرت عائشہ دیکھتی رہیں۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ سے رسول اللہ کہا، عائشہ جو معاملہ ہے مدینے میں کوہرام مچا ہوا ہے، جو معاملہ ہے تو ذرا خود بیان کر دے، خود بتا دے اصل معاملہ کیا ہے۔ سید عائشہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، اگر میں اس الزام کو، اس جھوٹ کو غلط کہوں تو یہ اس وقت جو فضا بن چکی ہے، تم مجھے جھوٹا کہو گے، اگر میں سچ بولوں تو جھوٹا کہا جائے گا، اگر جھوٹ بولوں تو سچا کہا جائے گا۔ میں اپنا معاملہ خدا پہ چھوڑتی ہوں، میرا رب میری صفائی دے گا، میرا رب میرے عقیدے کی، میرے کردار کی صفائی میرا رب دے گا، وہ وضاحت کرے گا۔ جب یہ بات ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیسے وہ غم کے دن گزرے، کیسی تکلیف کے دن گزرے کہ اپنی اہلیہ پہ تہمت ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر پوچھا، اے علی آپ بتاؤ کیا کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے؟ حضرت علی رو پڑے، کہا اللہ کے رسول نہیں، آپ کے لیے عورتوں کی کمی نہیں ہے، آپ غم زدہ نہ ہو، آپ کا غم زدہ ہونا نہیں دیکھا جا سکتا۔ آپ کو اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے تو آپ اور عورتوں سے شادی کر لیں، لیکن آپ دکھی نہ ہوں۔ صحابہ سے ارد گرد سب سے مشورے لیے، سب نے کہا یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے۔ حضرت ام مستہ، حضرت عائشہ کی خادمہ کو بلا کر پوچھا گیا کہ آپ قریب رہتی، آپ بتاؤ کیا اس الزام میں کوئی سچائی ہے، یا تم نے عائشہ کے کردار کو کیسا پایا؟
انہوں نے کہا لاؤبالی بے پرواہ سی لڑکی ہے، آٹا گوندھ کر سوتی ہے، بکری آ کر کھا جاتی ہے، اوپر ڈھکن نہیں دیتی. اور اس نے بھی سمجھا یہ پوچھے کہ گھر کے کام کاج کو کیسا کرتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا میں یہ نہیں پوچھ رہا، میں پوچھ رہا ہوں یہ جو الزام مدینے میں چل رہا ہے اس کے بارے میں تیری کیا رائے ہے. وہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگی استغفر اللہ، یہ کیسی بات ہے، سیدہ عائشہ کے بارے میں یہ بات کیسے ہو سکتی ہے. حضرت عمر کو بلایا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہستی ہیں جن کے دل پر وحی اترنے سے پہلے اللہ کبھی کبھی کشف کر دیا کرتے تھے، ایسے اعلیٰ پاکیزہ دل کے. اور آ کر کہا عمر آپ بتاؤ کیا عائشہ کے بارے میں یہ جو الزام چل رہا ہے مدینے کے اندر اس کی کیا حقیقت ہے. حضرت عمر انتہائی جلال میں آئے، کہا یا اللہ قال سبحانک ھذا بہتان عظیم، اے اللہ کی قسم، اے اللہ کے رسول یہ بہت بڑا بہتان ہے. عمر کی زبان سے یہ الفاظ نکلنے کی دیر تھی، اللہ نے الفاظ کو قرآن بنا کر اتار دیا. عمر ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ عائشہ کے اوپر بہتان ہے. جب یہ الزام اترا، یہاں پر ایک بات اور ذہن میں رکھیے، سید عائشہ جب وہ آیات اتری سورہ نور کی 10 آیتیں سید عائشہ کی صفائی میں اتری. یہ ابو بکر کے خاندان کی بہت بڑی سعادت ہے. ابو بکر کی صحابیت میں قرآن اتر رہا ہے. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اذ قال لصاحبہ لا تحزن، اللہ کا قرآن ابو بکر کو صحابی کہہ رہا ہے. اور ادھر عائشہ کی باری آتی ہے، رسول اللہ کی بیٹی کی باری آتی ہے. اللہ نے 10 آیات کو رسول اللہ پہ اتار دیا. عائشہ پاک دامن ہے، پاکیزہ ہے. اللہ کے نبی آئے گھر میں، آ کر کہا عائشہ کی پاکیزگی پہ اللہ کا قرآن اترایا ہے. حضرت ام رومان دوڑتی ہوئی آئیں، آ کر کہا عائشہ اٹھو، اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کرو کہ اللہ کا قرآن اترایا ہے. اس وقت عائشہ امتی بھی تھی، بیوی بھی تو تھی، مقام لاڈ میں تھی. لاڈ میں کہنے لگی میں کسی کے شکریہ کے لیے کیوں اٹھوں، میں اپنے رب کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میری پاکیزگی پہ قرآن نازل کر دیا، جس نے میری طہارت پہ قرآن نازل کر دیا ہے. اب سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو بیان کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. آدمی کے اپنے دل پہ ضبط کرنا مشکل ہے کہ جب مومنوں کی ماں پہ تہمت لگی تو ہمارے پیغمبر کی تکلیف کا کیا عالم ہوگا. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیف کے ساتھ گزارا، لیکن اس تکلیف سے گزرنے کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی یہ طہارت اور سامنے آ گئی کہ اللہ کا قرآن ابو بکر کے خاندان کی پاکیزگی بیان کرنے لگے. تو یہ ہے سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہے ان کی پاکیزگی. اگر کم عمری کا نکاح کوئی عیب ہوتا، اللہ کا قرآن ان کی پاکیزگی پہ نہ اترتا. ان کے سارے معاملات اللہ کے ہاں پسندیدہ تھے. یہی وجہ ہے مدینے کے منافقوں نے تہمت لگائی، اللہ نے قرآن اتار دیا. یہ سید عائشہ پہ ایک الزام تھا جو مدینے کے منافقوں نے لگایا تھا. اس سے ذہن میں رکھیے، دشمن اللہ دشمن بھی کسی کو دے تو بعض ظرف دشمن دے، کم ظرف دشمن بھی لعنت ہے جو میدان میں نہیں لڑ سکتے اور پھر گھروں کی بہو بیٹیوں پہ الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں. اور پھر ایک تو معاملہ یہ تھا سید عائشہ پہ بہتان کا، اور ایسا بہتان تھا کہ زمین و آسمان پھٹتے تو کم تھا، لیکن اللہ نے قرآن اتار کر اس معاملے کو صاف کر دیا کہ اب سید عائشہ کے بارے میں بدگمانی مت رکھنا. یہ امت کی ماں ہے اور یہ امت کی ماں نبی کے جسم پہ. اور کسی عالم نے بہت پیاری بات کہی کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا نے ان کے قمیض کو گندی نیت سے برے ارادے سے صرف پکڑا تھا، اللہ نے اس قمیض کو پھاڑ کر جسم سے جدا کر دیا تھا کہ اگر گندی نیت سے کوئی ناپاک ہاتھ نبی کے لباس پر بھی پڑے، اللہ وہ لباس نبی کے جسم پہ نہیں رہنے دیتے، وہ ٹکڑا پھاڑ کے الگ کر دیتے ہیں. اگر سید عائشہ کے کردار میں کوئی بات ہوتی تو اللہ کے نبی رسول اللہ کے جو اس کو نکاح میں رہے، اللہ تعالیٰ اس کو رسول اللہ کے نکاح میں رہنے دیتے. ان کا رسول اللہ کے نکاح میں رہنا یہ اتنی بڑی بات ہے کہ تمام معاندین کا، تمام بدخواہوں کا اللہ نے منہ بند کر دیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حضرت ابوبکر کے گھر میں کتنا سکون ملتا تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین نہری و سحری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب روح قبض کی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے سر مبارک میری شہرک کے اور میرے جو ہے وہ جس سے پیٹ کے درمیان تھا، یعنی اللہ کے نبی سیدہ عائشہ کی گود میں سر رکھ کے اللہ کے دربار میں پیش ہو رہے ہیں. اور پھر یہی نہیں، اللہ کے نبی کی وفات کے بعد آرام کے لیے بھی حجرہ عائشہ پسند تھا. سید عائشہ کے حجرے میں دفن ہوئے. اس سے پتہ چلا یہ خاندان پیدا ہی رسول اللہ کو راحت دینے کے لیے ہوا تھا. اللہ کے نبی غار میں جاتے ہیں، سانپ کا معاملہ آپ نے سنا ہوگا، اس میں راحت کہاں ملی؟ ابو بکر کی گود میں. اور اللہ کے نبی دنیا سے جاتے ہیں تو عائشہ کی گود میں سر رکھا ہوا.